بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرۃ القرآن کے سبق نمبر 101 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج توفیق ربانی سے ہم پارہ نمبر 9 کے آخری یعنی 9ویں سبق کا مطالعہ کریں گے، جس میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 17 سے لے کے 40 تک یعنی 9ویں پارے کی آخری آیت تک کا مطالعہ ہوگا، جبکہ دورائی اس سبق کے مقابل میں دورائی ہوگی 8ویں پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 138 سے لے کے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلم تقتلوہم، بس تم نے ان کفار کو قتل نہیں کیا اے مسلمانوں، ولکن اللہ قتلہم، وہی بات جو پچھلے سبق سے چل رہی ہے، جنگ بدر کا تذکرہ شروع ہے۔ تو فرمایا کہ بدر میں جو کفار قتل ہوئے تم نے قتل نہیں کیا اے مسلمانوں، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خاک پھینک رہے تھے تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ بل یبلی المؤمنین منہ، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے مومنوں کو اس کے ذریعے بلاء حسنہ، خوب انعام، خوب احسان فرماتے ہوئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ ذالکم، یہ تو ہو چکا، وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کید الکافرین، کافروں کی چال کو۔ ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو یقیناً آ چکا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَوَخَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے، یعنی تم یہی رویہ رکھو گے تو ہم بھی یہی سزا دوبارہ دیں گے۔ فَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا، فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارا جتھا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ مع المؤمنین، مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا تولوا عنہ، اور تم نہ منہ موڑو ان سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو، یعنی ان کی پکار کو، آواز کو سن رہے ہو، تم منہ نہ موڑو۔ ولا تکونوا کالذین، اور تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالوا، کہا، سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ مراد اہل کتاب ہیں، اور بالخصوص یہود۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الصم البکم الذین، وہ دل کے بہرے گنگے لوگ ہیں، یعنی حقیقت میں جو سورہ میں فرمایا نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، تو وہ دل کے بہرے گنگے لوگ ہیں، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ پاتے، سمجھتے، فیہم خیرا، ان میں کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سنوا دیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتے، لَتَوَلَّوْا، تو وہ یقیناً منہ موڑتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض ہی کرنے والے ہیں، یعنی ان کا رویہ ہی یہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ والرسول، قبول کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے، اس دعوت کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا امر حائل ہو جاتا ہے، بین المرء و قلب، آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اللہ چاہے تو انسان ہدایت قبول کر سکتا ہے، اور اللہ انسان کے فساد طبیعت کی وجہ سے نہ چاہے تو انسان ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ، اور یہ کہ اسی کی طرف تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔
وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور ڈرو اس فتنے سے لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلموا منکم تم میں سے ظلم کیا خاصتاً خاص وہی بلکہ وہ سب پر آئے گا. یعنی اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالموں کوئی لپیٹ میں نہیں لے گا بلکہ جو ان کو ظلم سے روکنے والے نہیں ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو وہ وقت اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے سے تھے مستضعفون فی الارض کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین میں تخافون تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں فآواکم تو اس نے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ اور قوت بخشی تمہیں اپنی مدد سے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ روزی دی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا اللہ والرسول تم خیانت نہ کرو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اماناتکم اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں انتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو یعنی جانتے بوجھتے ایسا نہ کرو. علموا اور جان لو انما اموالکم کہ در حقیقت تمہارے مال و اولادکم فتنہ اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں یعنی تمہارے لیے آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے یجعل لکم فرقانا تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے حق و باطل کی کسوٹی. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری خطائیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اور جب تدبیر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لیثبتوک کہ وہ آپ کو قید کر لیں او یقتلوک یا آپ کو شہید کر دیں اور یخرجوک یا جلاوطن کر دیں. وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالیں چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ جبکہ اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے اسے سن لیا ہے. لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا تو بلا شبہ ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں. ان ھذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر محض پہلے لوگوں کی کہانیاں. اذ قالوا اللہم اور جب انہوں نے کہا اے اللہ ان کان ھذا اگر یہی کلام هو الحق من عندک حق ہے تیری طرف سے فامطر علینا تو برسا دے ہم پر حجارۃ من السماء آسمان سے پتھر اب اتنا یا لے آؤ ہم پر بعذاب علیم دردناک عذاب. وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے لیعذبہم کہ ان کو عذاب دے وانت فیہم جبکہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں یعنی آپ مکہ میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ پہ دشمنان خدا و رسول پہ عذاب نازل نہیں کرے گا آپ کی موجودگی میں. وما کان اللہ معذبہم اور نہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دینے والا وہم یستغفرون جبکہ وہ یعنی ان میں سے کچھ استغفار کرتے ہوں. وما لہم اور کیا ہے انہیں یعنی کیا خوبی ہے ان میں اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے. وہم یصدون جبکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام جانے سے لوگوں کو. وما کانوا اولیاء حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں. ان اولیاءہ کیونکہ نہیں ہو سکتے اس کے متولی الا المتقون سوائے پرہیزگار لوگوں کے. ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان کے یعنی مشرکین کے اکثر نہیں جانتے.
ان کے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. وما کان صلاتہم، اور نہیں ہوتی ان کی نماز کچھ بھی عند البیت بیت اللہ کے پاس الا مکاء و تصدیہ، سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے. فذوقوا العذاب، تو ان سے کہا جائے گا کہ چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے. فسينفقونها، تو ابھی وہ اسے خرچ کرتے رہیں. ثم تکون، پھر ہوگا وہ مال، علیہم حسرۃ، ان پر حسرت کا ذریعہ. ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. لیمیز اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دے، الخبیث من الطیب، ناپاک کو پاکیزہ سے جدا جدا کر دے، ناپاک کو پاکیزہ سے. ویجعل الخبیث، اور ڈال دے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر. فیرکمہ جمیعا، پھر وہ اسے اکٹھا کر کے ڈھیر بنا دے. فیجعلہ فی جہنم، پھر وہ ڈال دے اس ڈھیر کو جہنم میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی خسارہ پانے والی. کل للذین کفروا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا ان کے گناہوں کو، ما قد سلف، جو پہلے گزر چکے. وہیں یعودوا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے، فقد مضت، تو یقیناً گزر چکا، سنت الاولین، ہمارا طریقہ پہلے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا، ان کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو عاد، سمود اور پچھلی تمام قوموں کے ساتھ ہوا، جن کے تذکرے بار بار انہیں سنائے جا چکے ہیں. وقاتلوہم، اور اے مسلمانوں جنگ کرو ان سے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، کوئی جبر، یعنی زبردستی حق کو قبول کرنے کا فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین یعنی اطاعت، كُلُّهُ لِلَّهِ، صرف اللہ تعالیٰ، کل کی کل اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں، فَاعْلَمُوا، تو تم جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مددگار ہے. نعم المولا، کیا ہی، یعنی تم جان لو اے مسلمانوں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے. نعم المولا، کیا ہی خوب کارساز ہے، کیا ہی خوب مولا ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مددگار ہے. الحمدللہ 9ویں پارے کی یہاں تکمیل ہوگی. سورہ الانفال کی آیت نمبر 40 پہ، اور آخری ٹکڑا بہت ہی ڈھارس بندانے والا کہ جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے. کیا خوب ہی مولا ہے، کیا خوب مولا ہے، اور کیا خوب مددگار ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل کا یقین بنا دے. ان 24 آیات میں، آج ہم نے 24 آیات پڑھی اس دوسرے سبق میں، آیت نمبر 17 سے لے کے 40 تک. اور ان 24 آیات میں الفاظ کی تعداد تھی 431، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 34. گویا 397 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ 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 ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں. اور ان 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 62 الفاظ کا اضافہ ہوا، جو آگے آنے والے اسباق میں ہمارے کام آئے گا. ان 62 الفاظ کے شامل ہونے سے ہمارے کل ذخیرہ الفاظ کی تعداد 51,823 ہو چکی ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 56.78% ہو گیا ہے. 9 پارے الحمدللہ آج ہمارے مکمل ہو گئے ہیں 101 اسباق میں. اور ان
101 اسباق میں ہم نے 4038 الفاظ سیکھے ہیں، یعنی اوسطاً یوں کہہ لیجئے کہ 41 الفاظ. لیکن ان 4038 الفاظ کے نتیجے میں 56%، بلکہ 56.78 ہے، تو تقریباً 57% الحمدللہ ہمارا قرآن پاک 9 پاروں میں قرآن پاک کے الفاظ کور ہو چکے ہیں. اور میں جس طرح پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کا اندازہ ان احباب کو جو سبکن پڑھ رہے ہیں اور دورائی کے نصاب کو بھی پابندی اور باقاعدگی جو شیڈیول ساتھ بتایا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ان کو روزانہ کی تلاوت، جو میں عرض کیا کرتا ہوں کم از کم 1 پارہ تلاوت ہونی چاہیے. اس تلاوت میں محسوس ہوگا جو آگے 21 پارے ابھی ہم نے پڑھنے ہیں، ان کے اندر انہیں محسوس ہوگا کہ کوئی تو ایسی آیت ہے کہ پوری کی پوری سمجھ آ رہی ہے، کوئی ایسی آیت ہے کہ اس میں 1-2 الفاظ نہیں آ رہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن میں آدھے نہیں آ رہے، لیکن آدھے بھی آنے سے پوری آیت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور علم دین سیکھنے والوں کے لیے جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، خالص اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا مصداق بنا دیں. اور قرآن حکیم کا سلسلہ جو ہم سورہ فاتحہ سے لے کے یہاں تک پہنچے ہیں، ہماری زندگی میں وہ دل لائق ہے سورہ الناس پہ ہم قرآن حکیم کی تکمیل کریں، اور اس آواز کو، اس کام کو آگے سے آگے، چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے انسانیت کو، اہل ایمان کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرنے کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین اسے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور اس کار خیر میں تعاون کرنے والوں کے لیے اپنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دے. ہماری اولادوں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق پر قائم رہنے کا ذریعہ بنا دے. ارض پاکستان پر اپنی رحمتوں اور تجلیات کے نزول کا ذریعہ بنا دے. دشمنوں کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملانے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.